بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ صدقہ دینے کا طریقہ کیا ہے، اور پھر جو مسائل ہیں صدقے کے حوالے سے انہوں نے پوچھے ہیں کہ کس کو صدقہ دینا افضل ہے، کس چیز کا صدقہ دینا چاہیے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو انہوں نے کیے ہیں کہ کیا میں جو مرحومین والدین ہیں ان کی طرف سے صدقہ دے سکتا ہوں یا نہیں۔ یاد رکھیے، صدقہ اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اللہ رب العزت کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں بری موت سے، حادثاتی موت سے بچ جاؤں۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ جو ہے کثرت کے ساتھ صدقہ کر لیا کریں۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصدقۃ رد البلاء، صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ مختلف قسم کے جو مصیبتیں ہم پر آتی ہیں، حادثات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا مشکلات پیش آنے والی ہیں۔ جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو اللہ رب العزت وہ تمام مصائب اس کو ٹال دیتے ہیں۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ آپ کثرت کے ساتھ، آپ سے جتنا ہو سکے اپنے وسعت کے مطابق آپ صدقہ کر لیا کریں۔ اب صدقہ کس کو دے؟ تو جو نفلی صدقہ ہے، ایک تو ہے واجب صدقہ، جیسے کہ زکوٰۃ ہو گئی یا دیگر آپ کے اوپر اگر کوئی چیز واجب ہے تو وہ تو آپ جو فقراء ہے، مساکین ہو، آپ اس کو دو گے، آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ لیکن جو نفلی صدقہ ہے وہ آپ ہر ایک کسی کو دے سکتے ہو۔ مثال کے طور پر کوئی صاحب نصاب ہے، آپ اس کو بھی دے سکتے ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کسی مستحق کو دے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس سے اس کا جو ہے مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اس کی مشکلات بھی حل ہو جائے گی، اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا۔ اور پھر افضل یہ ہے کہ آپ جو اپنے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہے، اس میں سے جو زیادہ مستحق ہے آپ اس کو دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو دو ثواب ملیں گے، ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا، رشتہ داری کا، اس کا آپ کو ثواب ملے گا، تو دگنا اجر آپ کو ملے گا۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے قریبی لوگ ہوتے ہیں اس کو اکثر لوگ نظر انداز کرتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس مال ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو مالی طور پر فراوانی عطا کی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ جو آپ کے عزیز و قریب ہے، رشتہ دار ہے، جو مستحقین ہیں، آپ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اس پر اللہ رب العزت آپ کو دو اجر عطا فرمائیں گے، ایک رشتہ داری کا، صلہ رحمی کا، اور دوسرا جو ہے وہ صدقہ کرنے کا۔ اب صدقہ میں کیا کیا چیز دینی چاہیے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقے میں جو ہے وہ کالا بکرا یا کالا جو ہے وہ مرغہ وغیرہ، یا اسی طریقے سے گوشت، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گوشت دینا افضل ہے۔ اس طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ چاول یا دال وغیرہ، یا بعض لوگ آٹا دیتے ہیں، بعض لوگ انڈے بھی دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ سامنے والے کے حالات کو دیکھیں کہ سامنے والا جو شخص ہے جس کو میں دے رہا ہوں وہ کس چیز کے حوالے سے ان کو مشکلات درپیش ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو بیمار ہے اور آپ اس کو آٹا لے کر دے تو یہ تو اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی، بلکہ اس وقت اس کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ اس وقت ان کو پیسے کے ساتھ آپ تعاون کریں، صدقہ کریں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بھوکا ہے، گھر میں کچھ ہے نہیں، تو آپ اس کو آٹا دیں۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ زیادہ افضل ہے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ سامنے والے کے حالات کو دیکھیں کہ سامنے والا کس حالت میں ہے، اس کے مطابق وہ چیز ان کو دے جس کا وہ مستحق ہے، جس چیز کی اس کو ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز وہ صدقہ کرتے ہیں اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، تو یہ سوال کیا گیا کہ کیا اس کو ہاتھ لگانا ضروری ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے، ہاتھ لگانا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے کسی کو پیسے دیے اور کہا کہ جا کے کسی کو دے دے، یا جانور خرید کے اس کو تقسیم کر دے، تو اس کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، بلکہ بہترین صدقہ تو یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو امید کرتا ہوں کہ صدقے کے حوالے سے جو مسائل، جو باتیں میں نے آپ کو بتلا دی، آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔